اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ تغابن کی 7ویں اور 8ویں آیت تھی جس کی تلاوت کی گئی۔ 7ویں آیت کے اندر تقریباً یہاں سے وہ بحث قیامت اور معاد کی جو بحث ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور 7ویں آیت میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں، کافر ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو کبھی دوبارہ سے مبعوث نہیں کیا جائے گا، دوبارہ سے خدا کی طرف ان کو پلٹ کے نہیں جانا ہے، دوبارہ سے ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان سے خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ قل بلا، کہو کہ یہ یعنی ایک استفہام انکاری جسے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، بلکہ حتماً جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کو زندہ کیا جائے گا، ان کو مبعوث کیا جائے گا۔ وہ رب بھی، اور پھر جو ہے قسم کھائی جاتی ہے کہ میرے رب کی قسم، لطب اسنا، کہ ایک تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حتماً تم لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے مبعوث کیا جائے گا۔ ثم لتنبؤن، اس کے بعد بتحقیق حتماً تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ بما عملتم، اس چیز کے بارے میں جس پہ تم عمل کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، جو تم نے کام انجام دیے زندگی میں، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور حتماً سوال کیا جائے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس خدا پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور خدا جو ہے جو کام تم انجام دیتے ہو اس پہ سے آگاہ ہے۔ تو یہاں پر چند جو آیات شروع کے جو بیان ہوئی، اس کے اندر جو کانسیپٹ دیا گیا وہ جہاں بین اسلامی کے جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے، جس کے اندر سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ توحید ہے۔ اس کی جب کچھ بات ہوئی اور پچھلی آیات کے اندر اس طرح سے وارد ہوا گیا کہ خدا کی کچھ صفات کو ذکر کیا گیا کہ ہر پوری کائنات، یہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر، سب کا سب خدا کے سامنے جو ہے وہ خضوع کیا ہوا ہے، خدا کے سامنے اس کی تسبیح کرتا ہے، اور ملک اسی کے لیے، حمد اسی کے لیے، خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پر ایک برادر نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ اسماء حسنہ کے بارے میں کچھ گفتگو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ہو سکا تو اسماء حسنہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب ان تمام مطالب کو بیان کیا گیا کہ اس طرح سے ہمارے پاس ایک خدا ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ خدا محور ہے اور اسی محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور پھر اسی نے خلق کیا ہے، اور پھر اس مطلب کو بیان کیا گیا کہ اس کے خلق کرنے کے بعد یہاں پہ اختیار سے چونکہ خلق کیا ہے تو بعض لوگ جو ہے کفر اختیار کرتے ہیں، بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، اور پھر خدا بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ ایک نظام، ایک جسے کہتے ہیں حق پہ خلق کیا ہے، اور اس حق کا اس معنی کی جو ہے توضیح دی گئی کہ حق سے کیا مراد ہے، اور خدا نے اسی نظام کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر جس کو حق پہ خلق کیا، اسی کے اندر انسان بھی چونکہ اسی مجموعے کا حصہ ہے، تو انسان بھی اسی میں شامل ہے، اور انسان کو خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو بہترین صورت پہ خلق کیا ہے، کہ اس کی توضیح بھی گزر گئی کہ احسن صورت سے یہاں پہ کیا مراد ہے، اور اس سے آیا مراد جو انسان کا خوبصورت ہونا ہے یا کچھ اور معنی ہے۔ کہ یہ تمام متعلق کی بات جو ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خدا آگاہ ہے اس چیز سے کہ جو زمین و آسمان کے اندر ہے، ہر وہ چیز جس کو تم انجام دیتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو، چاہے علاناً اس کو انجام دیتے ہو چاہے اس کو چھپا کے انجام دیتے ہو، خدا ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے، اور حتیٰ تمہارے دلوں کے اندرونی جو کیفیت ہے، تمہارے دل کا جو اندرونی کا جو حال ہے، اس کو بھی خدا جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کو ایک تنبؤ دے کے، ان کو جو ایک وارن کر کے بتایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے باعث ایک عبرت کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا کہ کیا تم لوگوں کے پاس خبریں نہیں آئیں، ان لوگوں کی وہ اہم خبر نہیں آئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی تمام اس جہان کے اندر اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، خدا اس کا خالق ہے، اور اس کی تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، اور انبیاء اور رسول کے آنے کے بعد جو ان کے لیے ہدایت کو لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے جب کفر اختیار کیا اور تکذیب کی، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوا، اور وہ جو ہے ان کا کس طرح وہ عذاب تو خیر ان کا آخرت میں ہے، اور دنیا کے اندر بھی ان کا جو حال ہوا، کیا تم لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا؟
اس کے بعد جو ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انبیاء جو تھے ان کے پاس جو آئے وہ بینات لے کر آئے واضح اور بہت شفاف، اپنی ہدایت کو لے کر آئے، بینات دلائل و برہان کے ساتھ آئے، آیات خدا کو لے کر آئے، اور ان کی بات کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں تھیں، کوئی فلسفی باتیں نہیں تھیں، کوئی جس کو لوگ نہ سمجھ پاتے ہوں، نہیں، ایسی باتیں تھیں جو واضح اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں جس میں کسی کی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ ہر انسان جو اپنی فطرت اور اپنی عقل کو استعمال کرتا وہ ان کی باتوں کی تائید کرتا، اس کی تصدیق کرتا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی جو ہے اس کا ان کھلی ہوئی آشکار چیزوں کا جو انکار کیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ کہا کہ کیا یہ جو شخص جو آیا ہے اور ادعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی جانب سے رسول ہوں، کیا یہ بشر، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، کیا یہ بھی ہماری ہدایت کر سکتا ہے؟ ہماری ہدایت کرنی ہے تو پھر خدا کو کسی ملک وغیرہ کو بھیجنا چاہیے تھا کہ جو قرآن کی دوسری صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ تو کہا گیا کہ آیا یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ اور یہ کہہ کے اس طرح کے جسے کہتے ہیں بہت ہی پست اور گھٹیا جس قسم کے بہانے ہیں اس کو بنا کے ان کی باتوں کو رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا، اور فکفر اور کفر اختیار کیا، وتولوا، اور ان تمام چیزوں سے جو ہے پیٹ پھیر لی اور تو قبول نہیں کیا، اور خدا نے یہاں پہ اپنے غنی ہونے کا اقرار کیا کہ اعلان کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے انکار کرنے سے جو خدا کی ذات کی اثر پڑے گا، بلکہ تمہارا اس میں اپنا نقصان ہے، خدا تو غنی ہے اور ہر کمال کا جو سرچشمہ ہے اسی کے لیے ہے، اسی لیے جو ہے وہ حمید ہے اور اسی کی حمدونی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس پوری اس ضمن کے اندر جب یہ بحث یہاں پر ہو جاتی ہے اور جہاں بینی کا ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جہان کس قسم کا ہے، یہاں پہ افراد کس طرح کے ہیں، یہاں پہ ہدایت ہم نے بھیجی ہے، یہاں پہ خدا کی قدرت اور خدا کی تمام ملک کس کے لیے ہے، تمام چیزیں جب بیان ہو گئیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور اس تمام چیزوں کو، ان ہدایت کو قبول نہیں کرتے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ گمان ان کا ہی ہے۔ دیکھیں تب مطلب ہے کہ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی اس بات کی، فقط گمان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، کس طرح سے ان کو دوبارہ خدا مبعوث کرے گا اور ایک قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، فقط کیوں کہ یہ ان کے لیے بہت بعید ہے، انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے عام طور پہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو نابود ہو جائے، جو ختم ہو جائے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ وجود میں نہیں آتی، جو چیز ختم ہو گئی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا جس طرح سے انسان جو ہے سارے ہمارے سامنے جو روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں مرتے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دوبارہ یہ ساری چیزیں ہوں اور دوبارہ سے ہم سے سوال کیا جائے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ جو بھی اعمال انجام دو گے اس کو عین ہی بالکل ویسا کا ویسا اس کو پا لو گے، اس کا اجر پا لو گے، بلکہ خود اعمال کو دیکھ لو گے، تمام چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دلیل کیا ہے نہیں نہ ہونے کی؟ کہ ہماری، یعنی جسے کہتے ہیں آسانی سے انسان کا اس چیز کو قبول نہ کرنا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہ چیز بعید نظر آتی ہے، یہ گمان کرتے ہیں اور اس بات کو رد کر دیتے ہیں۔ در حالی کہ اگر یہ جو پچھلی آیت کو جس کو بھی دوبارہ سے تکرار کیا، اس کا ہدف کیا تھا؟ یہ شروع میں اس طرح سے اگر انسان کا کانسیپٹ ہو، اس طرح سے اعتقاد ہو خدا پہ کہ وہ خدا جو ہے خالق ہے، وہ خدا جو ہے مالک ہے، وہی خدا جو ہے قادر ہے ہر چیز کے اوپر، تو اس کے لیے تمام چیزیں جب اس نے پہلی مرتبہ خلق کیا انسان کو، تو اس کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ وہ دوبارہ بھی انسان کو خلق کرے اور دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دے جس نے انجام دیے، اور اس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ چونکہ ایک تو فقط اس لیے کہ ان کا اعتقاد توحید کے اوپر خدا کی اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے، دوسرا ایک اور مطلب کہ جو شاید ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انکار کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی شخص جو قبول کر لے کہ معاد ہے، تو پھر خود بخود پورا دین جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں قبول کر لوں کہ معاد ہے اور ایک دن جو ہے قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، تب خود بخود میں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جب حساب کتاب ایک دن دینا ہے تو اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، کہ اس کی جو ہے اگر صحیح اعمال ہوں گے تو اس کی جزا ہے، اس کے اگر غلط اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی، یا وہ میرا اعمال اس طرح سے سامنے آ جائیں گے جس طرح سے پہلے بیان ہوا تھا کہ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب میں معاد پر ایمان رکھوں، قیامت پر ایمان رکھوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ لیکن اگر میں اسی کا انکار کر دوں اور میں کہوں کہ نہیں، یہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تاکہ میں رسالت کا بھی انکار سکوں، تاکہ میں جو ہے توحید کا بھی، تمام چیزوں پورے دین کا جو ہے وہ انکار کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں معاد کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک قیامت ہے، حساب کتاب ہے، جب حساب کتاب ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہوگی جیسا خدا چاہتا ہے۔ بس ایک دین کا کانسیپٹ خود بخود آئے گا، بس وہ جب صحیح وہ کیا چیز ہے، وہ پیرامیٹر، وہ میزان کیا ہے، وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ جس کے مطابق جو ہے مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔
بس ایک کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی میزان ہونا چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، وہ کرائٹیریا وہی دین کا نام، وہ کہاں سے آتا ہے ہم کو خدا دیتا ہے اور انبیاء کے ذریعے سے آتا ہے، تو توحید بھی ثابت ہوگی اور رسالت کی طرف بھی انسان جائے گا، تو خود بخود یہ دین کا پورا جیسے مجموعہ ہے وہ انسان جو اس کے پر جو اس کا ضروری ہو جائے گا ایمان لانا، لیکن یہاں سے انسان جو فرار کرنا چاہتا ہے مسئولیت سے اور چاہتا ہے کہ اس اپنے وظیفے سے ایک زندگی جو ہے راحت گزارے اور آسائش کی زندگی گزارے، کوئی اس سے کچھ پوچھنے والا نہ ہو، اور یہاں پہ جب مزے سے جو ہے وہ بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی ہر قسم کی آزادی، آزاد زندگی جو لبرلزم کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان بس آزاد ہو، اس قسم کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مات کا انکار کر دے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تاکہ جس سے کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند کر لے ان واقعیت سے، اس کے کہ اگر فطرت کی طرف اپنی جو ہے رجوع کرے اور اپنی عقل سے جو کام لے، ان تمام اس کائنات پہ غور کرے انسان جو ہے، تو اس کی عظمت کو دیکھ کے ان تمام کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے، اس تمام کے ایک ایک چیز کے اندر اور ان چیزوں کے آپس کے جو کوآرڈینیشن ہے، اس کے اندر جو سوفسٹیکیشن ہے، اس کے اندر جو نزاکت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو گہرائی پائی جاتی ہے، اس تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو اس پوری دنیا کے لیے کسی خالق کا انکار کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا، اور پھر جب اس خالق کا اقرار کرے گا تو کہ حتماً یہ بغیر کسی خالق کے ہو نہیں سکتی، اور اس تمام چیزوں کو جب دیکھتا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے اور اتنی زبردست طریقے سے اس کو بنایا گیا، تو اس کے لیے اس کی حکمت کا بھی قائل ہوتا ہے کہ وہ حتماً حکیم ہے، کوئی ایک انسان جو جاہل ہے وہ کام نہیں کر، ایک ایسی ذات جو کہ جاہل ہے، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس حکمت نہ ہو، یہ کام نہیں کر سکتی، بس حکیم بھی، وہ عالم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس نے اتنی زیادہ پوری اس کائنات کو بنایا ہے جس کے اندر قدرت کے بڑے بڑے سرچشمے موجود ہیں، ہماری چھوٹی سی دنیا کے اندر جو ہے وہ اسی آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، جب طوفان آتا ہے اس کو دیکھ لیں، تو چھوٹی سی دنیا کے اندر جو پوری کہکشاؤں کے اندر جو ہے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، کہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو قدرت کے مناظر ہیں کس قدر زیادہ ہیں، تو انسان کتنی ہیبت محسوس کرتا ہے، انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو کتنا پس محسوس کرتا ہے، جب ان کو دیکھتا ہے تو کیسے وہ انکار کر سکتا ہے؟ بس حتماً جو ہے وہ اقرار کرے گا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اب ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، تاکہ جب آنکھیں بند کر لے تاکہ اس کو مزید اپنی زندگی کے اندر مزید سے کہتے ہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کی بات نہ ماننی پڑے، کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے، حالانکہ اگر اس کے ایک کے آگے سر جھکا لے جسے کہتے ہیں تو خود اس کے اندر جو ہے بہت ساری زنجیروں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کو جو ہے اپنی جو جھکنا پڑتا ہے اس سے بچ جاتا ہے، لیکن وہ اس تمام چیزوں سے جسے کہتے ہیں شیطان کے وسوسے میں اور اپنی اس تھوڑی بہت لذتوں کی خاطر ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ بس معاد سے کیوں انسان جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے؟ مسئولیت سے فرار کرنے کے لیے، بس اس کے اندر ایک نفسیاتی نقطہ بھی موجود ہے، الزام کرتے ہیں، فقط گمان، ان کا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، دلیل واضح ہے، خدا کی تمام دلائل جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں، اور انسان ہر قدم پہ چاہے تو جو ہے خدا تک پہنچ سکتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو اگر فرض کریں کہ سورج کی جو ہے روشنی کے اندر، دن کے اندر اس کو جو ہے وہ سورج چمک رہا ہو، بالکل آسمان کے اوپر وسط کے اندر ہو، اور اس کو جو ہے وہ سورج نہ دکھائی دے، اور اس کو کہا جائے دیکھو یہاں پہ سورج ہو، اس کی طرف نہ اس روشنی نہ دکھائی دے، تو یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے سورج کے اندر سورج نہیں ہے اس کا انکار کر، بلکہ کہا جائے گا یہ شخص جو ہے نابینا، اس کی آنکھوں کے اوپر انسان کو شک ہونا چاہیے کہ تم کو نظر نہیں آ رہا، اتنی روشنی کے اندر کوئی شخص سورج کو نہ دیکھ پائے تو اس کو اپنی آنکھوں پہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ میری آنکھیں کام نہیں کر رہی، ہمیں بھی اگر اس پورے کائنات کے اندر انسان اگر خدا کو نہ دیکھ پائے، اس تمام اس جتنے بھی مظاہر ہیں خدا کی قدرت کے، اس کے جمال کے، اس کے جلال کے، ان تمام مظاہر کے باوجود اگر کوئی خدا کو نہ دیکھ پائے تو اس کو اپنے اندر شک کرنا چاہیے، اپنی عقل کے اندر شک کرنا چاہیے، یعنی وہ عقل جو اس نے مسخ کر دی ہے، وہ فطرت جو اس نے مسخ کر دی ہے، اس پہ اس کو شک کرنا چاہیے، نہ کہ انسان خدا کا انکار کر بیٹھے۔ تو یہاں پہ زام جو ہے گمان ہے فقط ان کا، فقط اس لیے کہ جو ہے ایک تو مسئولیت سے فرار کرنے کے لیے جس طرح سے بتایا، اور دوسرا کہ یہ چونکہ بعید سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو، اور چونکہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی میں تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں جو مر گیا وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے، اور جو چیز گزر چکی ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے مثلا ماضی جو ہے، تو ماضی کو انسان کیا لا سکتا ہے واپس؟ نہیں لا سکتا، وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، تو کیسے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کو جو ہے دوبارہ لے کر آؤں گا؟ تو اس کا اس طرح سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ فقط جو گمان کرتے ہیں کہ ان کو مبعوث نہیں کیا جائے گا، کہہ دو ان سے بلا، کیوں نہیں، بلکہ حتماً ان کو جو ہے وہ مبعوث کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، وہ رب بھی، اور پھر قسم کھاتا ہے، اور میرے رب کی قسم کیسا ہوگا؟ تاکید دیکھیں، پہلے کہا بلا، کیوں نہیں بلکہ ہونا ہے، رب بھی، میرے رب کی قسم ایسا ہونا ہے، لطب اسننا، یہاں پہ جو ہے عربی کے اندر جو استعمال کیا سیگا لام کے ساتھ استعمال کیا، اور پھر لام کے بعد جو لطب اسو بھی نہیں کہا بلکہ لطب اسننا، دوبارہ سے نون تاکید جو تمام تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
کہ حتمن اور حتمن تم کو جو ہے وہ مبعوث کیا جائے گا. تم کس گمان کے اندر ہو, تم کس ظان کے اندر ہو کہ تم ایسا نہیں ہو, بلکہ حتمن ایسا ہونا ہے. ثم, اور پھر جس چیز سے تم فرار کر رہے ہو کہ جو مسئولیت ہے اور سوال اور جواب سے جو حساب و کتاب سے فرار کر رہے ہو وہ بھی ہونا ہے. جو 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 کہہ سکتے ہیں کہ ریشہ ہے, جو بنیاد بن رہی ہے تم لوگوں کے قیامت کا انکار کرنے کا, وہ بھی حتمن ہونا ہے. ثم لتنبؤن, حتمن تم سے سوال کیا جائے گا بما عملتم, کہ جو تم نے کام کو انجام دیا. دیکھیں یہ ایک تو یہاں سے اس لنک پہ جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جہاں بینی جو تمام اس کے جو ارکان ہیں, اس میں سے اہم ترین ایک رکن جو ہے جہاں بینی کا, اسلام جو جہاں بینی دینا چاہتا ہے, جو ورلڈ ویو اسلام کا, اس کے اندر معاد کو, اس پورے نظام کے اندر, اس پورے دین کے اندر معاد کو, قیامت کو ایک اہم ترین جسے کہتے ہیں ایک رکن ہے, اس کو ایک اہم جو مقام حاصل ہے کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پورے دین کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ جاتی اور باقی نہیں بچتی. بس اس کا ہونا جو ہے, اسی لیے جو ہے توحید کے بعد شاید جس چیز کی طرف سب سے زیادہ قرآن کے اندر جو تاکید کی گئی اور جتنی زیادہ آیات ہیں اس مسئلے کے اوپر, وہ اسی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ مسئلہ جو ہے قیامت کا اور معاد کا کتنا زیادہ اہم ہے. تو یہاں پہ جو ہے پہلے اب اس غلط جس سے کہتے ہیں کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے کفار کا, اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ کیوں ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں خدا پہ قادر. جب خدا کہتا ہے کہ نہیں, یعنی سارا مسئلہ ہے کہ خدا کو قادر نہیں سمجھتے, خدا کو جو ہے جس کہتے ہیں خدا کے لیے کام کو مشکل سمجھتے ہیں. اگر خدا ہے بھی فرض کر لیا جائے تو یہ تو قدرت سے باہر ہے, یعنی خدا کو ایک ایسا ناقص ایک مخلوق, ایک ایسی جو ہے محتاج ٹائپ کی چیز, یعنی کہ جس طرح انسان خود ہے اسی طرح سے خدا کا بھی اس کا ناقص کانسیپٹ ہے اور سمجھتا ہے کام ہونے والا نہیں. تو خدا کہتے ہیں وذالک علی اللہ یسیر, یہ کام تو خدا کے لیے آسان ہے, یعنی تم خدا کی قدرت کو سمجھے ہی نہیں. خدا کے لیے تو یہ چیز کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور کیوں جو ہے تم خدا کو اس طرح سے پہلے ہی مرحلے میں خدا کے بارے میں غلط کانسیپٹ بناتے ہو تاکہ جو ہے بات یہاں پر آئے اور تم اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کا انکار کر. دیکھیں مسئلہ ہے کہ صرف کفار تک کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ساری چیزیں جو ہے وہ کفار کے لیے جو بیان ہو رہی ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اگر ہماری بھی توحید ضعیف ہوگی, اگر ہماری توحید ضعیف ہوگی, ہماری توحید ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے, جس طرح سے خدا کو ماننا چاہیے اس کی صفات کو نہیں مانیں گے, اس کی ذات کا اس طرح سے جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے, ان تمام توحید افعالی اور جو صفاتی ہے ان تمام کو نہیں مانیں گے, تو کیا ہوگا, ہمارے بھی خود بخود نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم بھی اس طرح سے جس طرح سے قیامت پر ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہوگا. اور کیوں اور یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے. جب ہم خدا کو اس طرح سے قادر نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ جگہوں پر نکلتا ہے کہ اس میں سے ایک یہی ہے کہ جب ہم خدا کو اس تمام چیزوں پر قادر, یعنی کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہر مسلمان کہے گا خدا قادر ہے, لیکن عملی طور پر واقعی اس کا جب صحیح اعتقاد نہیں ہوتا تو بہت ساری جگہ پر اس کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. کہ یہاں پہ اگر برا نہیں, اگر میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اگر کوئی اپنا کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ نکات کو یا کچھ مسالوں کو, کہ کس طرح سے انسان کا یہ جو اعتقاد ہے اس خدا کی قدرت پر جو اعتقاد ہے اور خدا کے لیے کہ ان تمام کام خدا کے لیے بہت زیادہ آسان ہے, اگر اس چیز پر اگر صحیح اعتقاد ہو اور یا نہ ہو, ان دونوں کا جو ہے انسان کی زندگی پہ جو اثر پڑتا ہے عملی طور پر اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے, اور آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ شاید کوئی اچھا نقطہ جو شاید میرے ذہن میں نہ ہو آ سکتا ہے. اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. یعنی خدا کا قادر ہونے کا ہماری زندگی پہ عملی طور پر کوئی اثر ہم نہیں دیکھتے, یا دیکھتے ہیں لیکن بیان نہیں کرنا چاہ رہے. ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر گناہ کمزور عقیدے کی دلیل ہے. وہ کیسا دلیل ہے؟ ہر گناہ کمزور عقیدے کی دلیل ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ خدا کا اس آیت کے اندر جو ارشاد ہوتا ہے کہ
یہ لوگ کفر اختیار کرتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ کام جو ہے نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے یعنی کیونکہ خدا کی قدرت کو پہ شک کرتے ہیں کہ کام ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیا جائے. اسی لیے خدا آخر میں اس آیت کا جو اینڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے کہ ذالک علی اللہ یسیر، بلکہ کام تو خدا کے لیے آسان ہے، تم لوگ کیوں سمجھتے ہو کہ خدا جو کام نہیں کر سکتا. یعنی خدا ڈائریکٹلی دیکھیں اس چیز کو جوڑ رہا ہے کہ اگر انسان خدا کی قدرت پر ایمان لائے تو خود بخود اس کا یہ تمام گمان، یہ تمام غلط فہمیاں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں. کیسے جو ہے وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ خدا کے لیے مشکل نہیں، خدا کے لیے ہر کام جو آسان ہے. جس نے تم کو پہلی دفعہ خلق کیا تھا کیا اس تمہیں دوبارہ جو ہے خلق نہیں کر سکتا؟ آرام سے خلق کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو خیر اب اگر آپ لوگ اس کو مزید کچھ بیان نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر خانم فاخر صاحب کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ. جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اس وقت اگر اللہ پر مکمل بھروسہ ہو کہ وہ قادر ہے، ہمیں ایک بہت بڑی قوت ملتی ہے. اس کے برعکس اگر مادی ذرائع ہی پر بھروسہ رکھیں تو پریشانی ہی رہتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کی واضح ایک چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یعنی خدا کی قدرت خود ڈائریکٹ اس پہ اعتقاد جو ایسے ہی اگر اعتقاد ہو تو انسان اس طرح سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ جس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں میں خود وہ ذات ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ توکل کرو، مجھ پہ بھروسہ کرو، اور وہ خدا جو قادر بھی ہے تو کام ہو سکتا ہے. مجھے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حتماً خدا اس میں کوئی راہ نکال لے گا. امید باندھنا بھی خدا ہی سے چاہیے، یہ ایک بہت بڑا آسرا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. خدا کو قادر جو نہیں مانے گا وہ ایزیلی نافرمانی کرے گا. صحیح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فقط میرے ذہن میں تھا کہ اگر آپ لوگ کو جیسے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں پریکٹیکل زندگی کی، اگر مثالیں دیتے تو بہت اچھا ہوتا ہے. اس مطالب کو جو ہے بہتر انسان سمجھ سکتا ہے. میں چونکہ مثال دینے کے اندر ضعیف ہوں تو آپ لوگوں سے اس لیے ہیلپ لے رہا تھا کہ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اچھی مثال ہے. خیر تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ دستور دیا جاتا ہے فآمنوا باللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ. اب یہ تمام اس چیز کو بیان کرنے کے بعد کہ توحید بھی ہے، ہمارے پاس رسول بھی آئے ہیں، قیامت بھی ہے، سب کچھ ہو گیا. اب یہ تین جو اہم ترین جو رکن ہیں، پلرز ہیں دین کے، اس کو بیان کرنے کے بعد شاید ہوتا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ. بس جب تم نے جان لیا خدا کی قدرت کو، جان لیا خدا کی خالقیت کو، جان لیا اس کے رب ربوبیت پر ایمان لے آئے، اس کے ملک پر ایمان لے آئے، ہر چیز پر ایمان لے آئے، اور اس کے رسولوں پر اور پھر قیامت پر، تو پھر کیا کرو؟ جب تم نے جان لیا کہ ایسا ہے تو پھر ایمان لاؤ. پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب تم لوگ یعنی کیوں کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے پھر اس کو چھپا دیتا ہے. کفر یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ چھپا دینا. کفر کا جو لغوی معنی اس معنی سے آتا ہے کہ چھپانا. تو کیوں جو ہے تم اپنے جب اس چیز کو جان لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو کہ ایسا ہے، جب دیکھ رہے ہو کائنات کے اندر حقیقت یہ ہے، تو کیوں چھپا دے اس حقیقت کو؟ اقرار کرو، کہو کہ ہاں میں ایمان لائے خدا کی ذات پر اور خدا ہے. اور اس کی جب ایمان لاؤ گے خدا پر، تو جب خدا رسولوں کو بھیجے گا تو رسولوں پر ایمان لاؤ گے، خدا کی جو تعلیمات ہوں گی اس پر ایمان لاؤ گے، قیامت پر ایمان لاؤ گے، ان چیزوں پر ایمان لاؤ. اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں وہ لوگ یہ خطاب جو ہے فقط اگر ہم کہیں کہ کفار سے تو ایک بات ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے تو وہ لوگ جو کہ آلریڈی ایمان لے آئے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ لوگ جو آلریڈی مومنین ہیں اب وہ کیا دوبارہ ایمان لائیں؟ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، مقصود یہ ہے کہ ویسا ایمان منظور ہے کہ جو عمل کے اندر ٹرانسلیٹ ہو، پھر اس کے اثر کے اندر ٹرانسلیٹ ہو. یعنی جب تم کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اے مومنین ایمان لے آؤ. یعنی کیا؟ یعنی اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ اگر تم واقعی ایمان لائے ہو تو پھر اس کا اثر تمہاری زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے. اس خدا کی قدرت کا جس طرح سے برادر نے ذکر کیا اس کی مثالیں کہ اگر تم واقعی خدا کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر کیوں زندگی میں اپنے پریشان ہو؟ خاص طور پہ اس وقت جب کہ خدا کی راہ میں کوئی کام ہو رہا. اگر خدا نہ خاص طور کوئی گناہ کے کام میں ہے تو صحیح اس کو نہ امید رکھنی چاہیے، اور نہ البتہ وہاں پر بھی جو گناہ کر رہا ہے وہ خدا ہی کی دی ہوئی طاقت سے ہے. انسان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے اس کو دنیا میں اختیار دیکھے بجائے خدا ہی کی قدرت کو جو ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے. اسی کی نعمت سے جو ہے وہ کفران نعمت کرتا ہے، اسی کی طاقت سے جو ہے خدا کے خلاف جو ہے وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بھی ہے، لیکن اگر تم واقعاً اس خدا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو اور خدا نے تم سے کہا ہے کہ میری راہ کے اندر جہاد کرو، اس راستے کے اندر کوشش کرو، تو پھر انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پریشان ہو رہے ہو تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے صحیح طرح سے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا، وہ جو عقیدہ ہے تمہارے عمل کے اندر صحیح طرح سے نہیں آ پا رہا.
تو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے فآمنوا، یعنی واقعی اس طرح کا ایمان لے آؤ کہ جو عمل کے ساتھ ہو، باللہ و رسولہ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لے آؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ وہ نور جو ہے کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن جو ہے اس کو کیوں، قرآن کا نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس کو ذرا توضیح دے سکتا ہے کوئی؟ کیوں قرآن کو نور کہا جاتا ہے؟ جس سے پہلے جو ہے وہ ہم، کہا ہے کہ کچھ لوگ خدا سے یہ توکل رکھتے ہیں کہ خدا ہاتھ پکڑ کے چلا دے اور وہ بندہ خود کچھ نہ کرے، نہ دعا کرے نہ دعا۔ ہاں، یہ تو خیر غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان جو اس طرح سے خیال کرے، بلکہ خدا نے اس کو اختیار دیا اور اختیار سے اس کو جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ خیر، جو بات ہو رہی تھی کیا تھی کہ ہاں، قرآن کو نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو نور ہدایت کے معنی میں کہا گیا ہے، صحیح ہے۔ تو ہدایت کو نور کو ہدایت سے، یا کہیں کہ ہدایت کے معنی میں جب نور ہوتا ہے تو اس کا ربط کیا آپس میں؟ کیوں جو ہے ہدایت کو ہم نور کہتے ہیں؟ آپ لوگ اگر اپنی وائس بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو شاید باقی پارٹیسپینٹ بھی آسانی سے اس کو، خیر میرے خیال میں تھوڑا بہت زیادہ نور جو ہے وہ بیسیکلی عام طور پہ جو نور کا مطلب ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ روشنی، حالانکہ شاید اس سے بہت بلند مطلب ہو اس کا، لیکن جو سب سے کم ترین مطلب اس کا لیا جا سکتا ہے وہ روشنی ہے، اور وہ تاریکی کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ قرآن نور ہے تو جہالت کے مقابلے میں ایک علم ہے، اور خود خدا سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہے جو کہ نور کا منبع ہے، اور وہ خود اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے وہ خود قرآن ہے جو کہ خدا سے ہمارا خدا کا پیغام ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو اگر نور کو کا مطلب ہدایت لیا جائے جیسے کہ قرآن میں بھی ہے، تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن نور ہے، کیونکہ یہ ہمیں یعنی جہالت سے یعنی کفر کی سے نکالتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کفر کا مطلب چھپانا ہے، تو حقیقت جو ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ خود ایک نور کا ایک یعنی مثال ہے، اور یہ کام بھی قرآن ہی انجام دیتا ہے۔ تو کئی طریقوں سے دیکھا جائے تو نور کو ہم بتا سکتے ہیں۔ صحیح صحیح فرمایا۔ جس طرح سے اگر ہدایت ہمارے پاس آ جاتی ہے تو واقعات جو ہیں ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہیں۔ جو چیز واقعیت ہے جس کو ہم جیسا دیکھنا چاہیے ویسا دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہم جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسی نہیں ہوتی، لیکن جب اگر آپ اس کمرے کے اندر لائٹ جلا دیں تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہر چیز جو اپنی جگہ پہ سامنے آئی تھی کہ اچھا یہ یوں تھا اور جس کو میں غلط سمجھ رہا تھا۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس زندگی کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں ایک لائٹ جلا دی جائے، ایک چراغ جلا دیا جائے، سب چیزیں جب روشنی ہو جائے گی تو سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہم کو نظر آ جائیں گی، پھر ہم کو بہت ساری چیزوں کی اصلیت معلوم ہو جائے گی، بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ واقعیت، اس کی اوقات جسے کہتے ہیں معلوم ہو جائے گی، کہ جس سے ہم اب تک بہت زیادہ فرض کریں کہ جو ہے ایک کمرے کے اندر کوئی تاریک کمرہ ہے جس کے اندر تھوڑی بہت روشنی آ رہی ہے، تھوڑی بہت جو ہے تاریکی ہے، مکس اس قسم کا ماحول ہے، اس کے اندر فرض کریں دیوار کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ چل رہی، ایک سایہ ہے اور بہت بڑا سا سایہ ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ جو ہے پتہ نہیں کون سا بھوت ہے، کیا ہے یہ، کس قسم کی جو ہے چیز ہے، اور اس کے اندر یعنی ہے ہماری زندگی میں پیش آتا ہے کہ انسان جو ہے جو اندھیری ایک جگہ ہوتی ہے اس کے اندر سے اگر فرض کریں کوئی آہٹ بھی ہو جائے، کوئی آواز بھی آ جائے، یا کوئی جو ہے کچھ چیز انسان اس طرح سے چلتی ہوئی دیکھ لے یا ہلکا سا کچھ سایہ پڑ جائے تو انسان سے فوراً گھبرا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی اصل حقیقت سے جو ہے وہ آشنا نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ ممکن ہے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہو کہ جو ہے جس پہ اس طرح سے روشنی پڑ رہی ہو کہ اس کا سایہ بہت بڑا ان کے جو ہے ہمیں دیوار پہ فرض کریں نظر آ رہا ہو، صحیح؟ یا تو یہ چیزیں کب واضح ہو جاتی ہیں؟ جب روشنی ہو جائے، جب روشن ہو جاتا ہے وہ طاق، جب وہ ہماری پوری زندگی جب روشن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہر وہ چیز جو ہے اس کی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح جگہ پر ہم کو نظر آنے لگتی ہے، پھر ہم بلا وجہ جن چیزوں سے ڈر رہے تھے اس سے پھر نہیں ڈریں گے، اور بلا وجہ جن چیزوں سے نہیں ڈر رہے تھے کہ واقعی جسے ڈرنا چاہیے تھا اس سے پھر ہم ڈرنے لگیں گے۔ یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کا ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا اس کا ہم خیال نہیں رکھ رہے، پھر خیال رکھیں گے۔
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو بالکل نگلیکٹ کر دینا چاہیے تھا، اس کو ہم نے بہت بڑا بنا لیا اس کو، پھر تو ہر چیز اب اس کی اپنی اپنی جگہ پر آ جائے گی. تو ہماری زندگی بھی خود نورانی، پہلے مرحلے کے اندر وہ قرآن نور ہے. کس معنی میں نور ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر آپ کو دکھاتا ہے کہ بابا اس کی صحیح جگہ یہ ہے، یہ دنیا کی صحیح جگہ یہ ہے، اس کی صحیح اوقات یہ ہے. دنیا کو اس حد تک سمجھو، دنیا کے اندر اتنا زیادہ سرمایہ گزاری کرنے کی ضرورت نہیں کہ جیسے انسان کو یہی ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو گزر جانے کی جگہ ہے، اس پہ کیوں اتنا سرمایہ گزاری کر رہے ہو؟ یہ تو تم ابھی چند سال بعد گزر جاؤ گے. اس دنیا کا کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں کوئی جس میں تم نے کچھ بھی نہیں بنایا اپنے لیے. تو وہ اصل جو بہت بڑی جگہ ہے اس کو خالی پڑی ہوئی تمہارے لیے، اس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. اور جو اتنی چھوٹی جگہ ہے جس میں تم کو فوراً سے گزر جانا ہے، فقط ایک گزرگاہ ہے، وہاں پہ تم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو، اتنی سرمایہ گزاری کر. تو یہ چیزیں انسان کو کیا کرتا ہے، ہر چیز کو اس کا صحیح مقام دیتا ہے. آخرت کا اس کا اپنا مقام، دنیا کو اس کا اپنا مقام. لیکن دنیا کو اس کا مقام دینے کا مطلب اس کی مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا کی جو ویلیو ہے اسی کی حد تک اس کو سمجھا جائے کہ دنیا کی جو ویلیو اس کی یہ ہے کہ انسان اس آخرت کے لیے اسی دنیا سے کماتا ہے. اس کی اپنی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ بھی ابس تو نہیں خدا نے خلق کیا اس تمام دنیا کو. اس دنیا سے مراد یعنی وہ جو عالم مادے کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بھی خدا نے ابس تو نہیں خلق کیا. تو اس کا بھی اپنا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ کہ ہم کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے، وہاں کے لیے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے. تو اس کے اوقات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن اس کی اپنی حد تک جو ہے اس سے زیادہ نہیں. اور اس کی جو آخرت کی جو امپورٹنس ہے اس کو بھی اپنی اس جگہ پہ امپورٹنس دو. ہر چیز کو، تمہارے اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو اپنی جگہ پہ امپورٹنس دو. تمہاری زندگی کے اندر کس کو زیادہ مقام حاصل ہونا چاہیے، کس کو کم مقام حاصل ہونا چاہیے. ہمارے پاس چونکہ وہ صحیح واقعات اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جس کے پاس ظاہری دنیا کی جو امکانات ہیں، مال و دولت ہے، شہرت ہے، یہ تمام چیزیں اس کو زیادہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، سر پہ اپنے بٹھاتے ہیں. وہ سیلیبریٹیز بن جاتی ہیں. حالانکہ ان کی آپ دیکھیں انسانیت کے نگاہ سے دیکھا جائے، سب تو ایسا نہیں ہے لیکن بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو انسانیت کے اندر گرے پست ترین افراد جو ہیں، جو پست ترین افراد جو ہیں، یہی جو ہیں وہ اس وقت کیا ہیں، سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں. جو واقعی ان کے اخلاق کو، ان کی پرسنل زندگیوں کے انسان جو ہے نگاہ ڈالے تو کیا وہ یہ کیا کس حد تک جو ہے وہ پست لوگ ہیں، کتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ پلید زندگی، گندی زندگی ہے. لیکن کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو واقعیت جب آواز ہو جاتی ہے، جب واقعیت چینج ہو جاتی ہے، ہم الگ کسی اور طرح سے جب چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. قرآن کے کیا کرتا ہے، یہ نور ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. بابا یہ ہے اور یہ وہ ہے. اب انسان یہ خود نور ہو گیا. بس خود جب نور، ایک چیز جیسے بلب ہوتا ہے، وہ خود جو ہے اگر اس کو نور کی مثال دیں تو جیسے خود نور ہے، خود بھی نور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے. نور کا کام یہ ہوتا ہے، روشنی کا کام یہ ہے کہ خود بھی روشن ہوتی ہے اور اپنے اطراف میں جو ہے وہ چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے. تو قرآن بھی اس طرح سے جب نور ہے تو خود سراپا نور ہے. اس کے اندر یہ تمام چیزوں کو جو اس طرح سے واضح کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے روشن ہونے کا باعث بنتا ہے. خود تو نور ہے ہی، انسان کو بھی روشن کرتا ہے، اس کو بھی نورانی بناتا ہے، یعنی اس کی فکر روشن کر دیتا ہے، اس کی عقل کو روشن کر دیتا ہے، اس کی عقل کو منور کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ منور ہو جاتا ہے، وہ نور جب قرآن سے لے لیتا ہے، اب اس کو پوری یہ تمام کائنات ہے اس کے اندر اس نور کے ذریعے سے جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ہر چیز اس کی صحیح جگہ پہ نظر آتی ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی عزت زیادہ ہے، کس کی عزت کم ہے، کس کو جو ہے زیادہ احترام کرنا ہے، کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی، کس چیز کو زیادہ وقت دینا ہے مجھے اپنی زندگی کے اندر، کس چیز کو میں اب تک وقت دیتا آیا تھا اور بہت زیادہ دے دیا، کس چیز کو اب تک وقت ہی نہیں دیا تھا اور اس کو جو ہے بہت زیادہ وقت دینا ہے. تو جس طرح سے فرض کریں ہم ایک کوئی کارٹون ہوتا ہے نا جو ڈرا کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اپنی صحیح جگہ پہ نہیں ہوتی. مثلا جو چیز اس کی اس شکل کو جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے کسی ناک بڑی ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، تو اس کے کان، کسی کے کان بڑے ہیں تو اس کے پیر چھوٹے ہیں، کسی کے ہاتھ بڑے ہیں، اس کے اندر بیلنس نہیں پایا جاتا. ہماری زندگی میں اسی طرح سے اس نور کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس نور کے فقدان کی وجہ سے اس طرح سے ہمارا اپنا شکل بن گئی ہے. ہمارا قیافہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر واقعی اگر ہماری اپنی شکل ہم کو دکھا دی جائے، ملکوتی جو شکل ہے کہ جو ہماری واقعی شکل ہے، تو ہم کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ اس کے اندر کوئی بیلنس نہیں ہے. میرا جو عقل ہے، جو میرا دماغ ہے، جس کو میں یوز نہیں کرتا، وہ بیچارہ بہت چھوٹا ہو گیا. اور میرے جو خواہشات نفسانی کی جو چیزیں ہیں وہ جو فرض کریں بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں. صحیح، جس سے جو ہے میں مختلف طرح کی لذتیں حاصل کرتا ہوں، وہ چیزیں بہت بڑی ہو گئی. عقل کو جو استعمال نہیں کرتا تو فرض کریں بہت چھوٹی ہو گئی. یہ ہماری حقیقت ہے. تو نور کیا کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس کی اپنی جگہ دیتا ہے. یہ قرآن کو نور کی طرح دیکھو، نہ کہ مثلا اس کو جو ہے فقط مردوں کے لیے انسان پڑھنے کا جو ہے اور اس کے لیے ماہ رمضان میں چند صفحات پڑھنے کی تلاوت کا جو ہے وہ ثواب حاصل کرے. بس ہم نے اس نور کو نازل کیا، بس ایمان لاؤ اس خدا پر بھی، رسول پر بھی، اس تمام سسٹم پر، اس تمام دین پر، اور اس قرآن پر، وہ نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر. اور تم خدا جو ہے ہر اس چیز سے کہ جس کو تم انجام دیتے ہو اس سے جو ہے آگاہ ہے. اسی نور کے حوالے سے دیکھیں تھوڑا سا کچھ اور شاید اس پہ جو ہے وہ اسٹریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی جب نورانی نہیں ہوتی، ہمارے پورا معاشرہ کس طرح سے جو ہے تاریک ہو جاتا ہے.
پھر معاشرہ جو ہے تاریخ، معاشرے کی تاریخ مطلب کیا ہے کہ وہی چیز جو ہم کو اس وقت نظر آ رہی ہے، ہر چیز، ہر انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بھلا بیٹھا ہو. انسان کو اپنے آپ کو بھلا بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو جس ہدف کے لیے خلق کیا گیا، جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے جو ہے اس کو فراموش کر دے، اپنی حقیقت کو فراموش کر دے، اور اپنے سے نیچے لیول کی جو مخلوق ہے، جو حیوان ہے، اس کے لیول پر آ کے زندگی گزارنا شروع کر دے، اس کے پر آ کے زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور بعض لوگ حتیٰ اس سے بھی نیچے آ جائیں اور نباتات اور جمادات کے لیول پہ آ کے زندگی گزارنا شروع کر دیں. تو یہ وہ تاریکی ہے. یہ انسان جب خود اس طرح سے تاریک ہوتا ہے، اپنی تاریکی کو اس طرح سے جو ہے وہ پھیلاتا ہے، معاشرہ جو اس طرح سے تاریک ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں پھر اس انسانیت کو، انسانیت کیا ہے، انسان کا انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کی جانب شعور رکھے کہ مجھے جو ہے خدا نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور عبودیت کے لیے خلق کیا. جب عبادت کے خلق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فقط نماز اور روزہ، نہیں، عبادت کے لیے ہر وہ کام جو خدا مجھ سے چاہتا ہے اس دنیا میں انجام دینا، اس کے لیے مجھے خلق کیا، اس کام کو مجھے انجام دینا ہے. اب چاہے وہ میری پڑھائی ہو، چاہے میری جاب ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، اس کو خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور مجھے دیکھنا ہوگا کہ آیا اس ڈائریکشن میں ہے یا ڈائریکشن میں نہیں ہے. میرے اپنے جو تعلقات ہیں، اپنے جو ریلیشنز ہیں، وہ اسی نہج پر ہیں یا اس نہج پر نہیں ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں، جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو پسند نہیں کرتا، معاشرے میں کس چیز کو جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور کس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا، ان تمام چیزوں کو آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ معاشرہ نورانی ہے. جس طرح سے کوئی ایک انسان نورانی ہو سکتا ہے، اس طرح سے معاشرہ بھی نورانی ہوتا ہے. جب اس معاشرے میں رہنے والے افراد نورانی ہو جاتے ہیں تو پورا معاشرہ جو ہے آپ کو نورانی نظر آتا ہے. پھر وہاں پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ ایک مختلف قسم کا معاشرہ. فرض کریں کہ ایک شخص ہے ایک ایسے معاشرے سے جہاں پہ فقط و فقط جو ہے وہ انانیت ہو، فقط و فقط جو انسان خود غرضی ہو، انسان جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے اپنے ہی، جسے کہتے ہیں، فقط چند جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے اور کسی طرح سے بائی ہک اور بائی کروک جو ہے اس پیسے کمانے کے لیے لگا ہوا ہو، اور اس کو کسی چیز کا جو ہے وہ پرواہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون جو کس پہ ظلم ہو رہا ہے، کس پہ ظلم نہیں ہو رہا، کس کو ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میری زندگی جو ہے اس طرح سے اچھی طرح گزر جائے یہ اور بس، اور میں زیادہ سے زیادہ اس میں لذت حاصل کر لوں اور بس، اور باقی خدا ہے نہیں ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا، اس کی کوئی انسان کو فکر نہ ہو. اور جس طرح سے بھی جو ہے وہ کسی پہ ظلم کر کے، کسی کو مار کے، جس طرح سے بھی میں اپنی زندگی بنا سکتا ہوں بناؤں، ایک اس طرح کا معاشرہ ہو. اور یہ پورے معاشرے کے اندر اس طرح سے افراد زندگی گزار رہے ہوں، ہر شخص اپنی قدرت کے مطابق. ایک شخص زیادہ ظلم کر سکتا ہے وہ زیادہ، اور جو شخص بیچارہ چھوٹا اپنے گھر میں کر سکتا ہے اپنے گھر میں. یہ سب لوگ ایک معاشرہ اس طرح سے جو ہوگا تو یہ ظلمانی معاشرہ ہے. اس کے اندر انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے. ہر جگہ تاریکی آپ کو کوئی نظر نہیں آتے، یہاں پہ کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، واقعیت نظر نہیں آتی کہ جیسے ہونی چاہیے آپ کو اس معاشرے میں نظر نہیں آتی. اب یہ شخص آ جائے کیسے معاشرے میں، فرض کریں کہ جہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو کہا جائے کہ ارے یہ جوان کو تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے کہ میں فرض کریں میں علم دین حاصل کر کے کیا کرو، اپنے لیے بھی روشنی اور جو ہے اس کو حاصل کروں گا کہ دنیا کی واقعیت کیا ہے اور کیا نہیں، اور پھر لوگوں تک پہنچاؤں گا. عجیب، یہ بھی اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اپنی باقی کوئی پرواہ نہیں. اچھا تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا میں فرض کریں کہ اس فلان جگہ نے جو ہے کسی کو ظلم کیا ہے، رہتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محبت کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو ہے اپنی زندگی کو قربان کر دیا کہ مجھے اس کے لیے جو ہے اس کو بچانے کے لیے جانا ہے، اور ہزاروں مائل اور ہزاروں کلومیٹر دور کر کے سفر طے کر کے سب کچھ کو جو ہے چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، وہاں کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں کہ کچھ اور ہی اس کا مطلب ہے سوچتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں واقعیت کو. تو یہ قرآن آ کے اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے روشن کرتا ہے. ایک شخص ہے جو کہ فرض کریں اس لیے کہ جو ہے مجھے کورونا کے اندر جو ہے یہ وبا آ گئی ہے، اب مجھے اس لوگوں کو اس سے جو نجات دینی ہے، اپنی جو ریسرچ کرتا ہے، اپنی دن و رات اس پہ لگاتا ہے. یہ بھی خدا کی ایک کام ہے کہ جو اپنی آپ سے باہر نکل کے قربانی دیتا ہے، جو ہے وہ معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. یا ہزاروں اور بہت سارے کام جو لوگ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اس کو جو ہے وہ اس کی گروتھ کے لیے کہ معاشرہ ترقی کرے، اس کے اندر انسانیت جو ہے اس کے اقدار جو نافذ ہو سکیں. وہ ہزارہ کام ہے اس طرح کے، فقط اس لیے کہ نہ فقط یہ کہ مجھے جو کہ فائدہ ہو جائے، کہ مادی فائدہ ہو جائے، نہیں، بلکہ پورا معاشرہ جو ہے میں اس میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اس کو نورانی بنانے کے لیے، کہ ہر چیز اس کے اندر اس طرح سے ہو جائے جیسے میرا خدا چاہتا ہے. یہ پورا معاشرہ اس طرح سے کب نورانی ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر قرآن اور قرآن کے جو احکامات ہیں اس پہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں پہلے مرحلے کے اندر کہ وہ ہے کیا، واقعیت ہے کیا، واقعیت زندگی ہے کیا، واقعیت انسانیت ہے کیا. پہلے مرحلے میں اس کو سمجھا جائے کہ میں ہوں کون اور میری واقعیت کیا ہے اور اس پوری دنیا کی واقعیت کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ میں اس پورے سسٹم کے اندر میری جگہ کیا ہے.
اور میں اس کے اندر کیا رول پلے کر سکتا ہوں، کیونکہ ہر انسان تو ہر رول پلے نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، ہر انسان ایک محدود زندگی کے اندر اپنا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن ایک کلیکٹیولی پھر جب سب اپنے جگہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ جو حرکت کرتا ہے. تو میں اس معاشرے کو حرکت میں لے آنے کے لیے، کس طرف حرکت میں لے جانے کے لیے، خدا کی طرف حرکت میں لے جانے کے لیے، کمال کی طرف حرکت میں لے جانے کے لیے میں اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہوں کہ آج سے چند سال بعد جب میں اسی طرح سے کام کرتا رہوں گا اور میرے اطراف میں جو لوگ ہیں ایک ٹیم کے ساتھ وہ بھی کام کرتے رہیں گے اور پھر وہ بڑی ٹیم کے اندر پورا معاشرہ اس طرح سے کام کرتا رہے گا، تو یہ چند سالوں بعد ہم کو نظر آنا چاہیے کہ تھوڑا آگے بڑھا ہے، مزید آگے بڑھا ہے، اس کمال کی طرف گیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب کچھ ایسا ہی ہے بلکہ نہ کونے اس سے جو ہے وہ بدتر حالت کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر انسان کو سوچنا ہوگا کہ آخر یا تو ہم لوگ صحیح کام نہیں کر رہے یا میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں لیکن چونکہ معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا، بالآخر کوئی نہ کہیں جو ہے وہ کوئی فالٹ آ رہا ہے. لیکن اگر انسان واقعی کوشش کرنا شروع کرے اور ان تمام واقعیات کو دیکھ کے اپنے رول کو ادا کرنا شروع کرے تو حتماً اس کا افیکٹ ہوتا ہے. جس طرح سے وہ پانی کا قطرہ جو کسی حوض میں گرتا ہے تو وہ جو قطرہ ہے چھوٹا سا قطرہ ہے لیکن اس کے آثار جو آہستہ آہستہ پورے اس حوض کے اندر جو ہے پھیل جاتے ہیں. تو اگر واقعی انسان اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے ان واقعات کو، اس قرآن کو اس طرح سے دیکھے یہ نور ہے اور اب میں اس نور کے ذریعے سے مجھے جس طرح سے اس کو ٹارچ کے طور پر انسان اگر اس کو مثال لے، اس قرآن کی ٹارچ کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھنا ہے، اس پوری واقعیت کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو اس نگاہ سے جب دیکھے گا تو پھر اپنے رول کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر سکے گا. خدا کہتا ہے کہ تم کوئی کام کرنا ہے، ایمان لانا ہے، واللہ بما تعملون خبیر. اب دوبارہ سے عمل کے ساتھ جو رابطہ ہے، جب ایمان کی بات آئی فوراً جو ہے عمل کی بات آ گئی. جب تم ایمان لے اور تم جب ایمان لانے والوں یا جو تم لوگوں کا ایک دن آخر صاحب فرمانے کہ کفر کا مطلب چھپانا ہے، یہ بات کہ مسلمانوں پر بھی لاگو آتی ہے، قرآن سے یہی لگتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، قرآن جو ہے قرآن کی قرآنی اصطلاح کے اندر جو کفر کی جو یعنی اصطلاحی مطلب اپنی جگہ لیکن اس کا جو لغوی مطلب ہے اس کے اندر وہ ایسے ہی ہے کہ اگر مسلمان بھی جو ہے کسی واقعات کو چھپائیں، حقیقت کو چھپائیں تو انہوں نے بھی جو ہے کفر اختیار کیا اس معنی میں. ایسے ہی جیسے کفران نعمت کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کفران نعمت بھی وہی کفر سے ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی جب حقیقت اس کی جو صحیح جو ہے چیز ہے اس کو جو ہے چھپائے اور اس کے مطابق اس پہ جیسا ہونا چاہیے تھا جیسا عمل اس پہ عمل نہ کرے. تو یہاں پہ بھی در حقیقت وہی کفران نعمت کے اندر بھی وہی معرفت کا بھی ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ انسان کو جو معرفت حاصل ہونی چاہیے کسی چیز کے بارے میں، اب جب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا فرض کریں یہ چیز اس جگہ پہ یوز ہونی چاہیے اور اس کی عقل کے مطابق اس کی جو ہے اس کو معلوم ہے اور پھر اس کو اس کی جگہ پہ استعمال نہ کرے، اپنی استعداد کو بھی لے لیں، مثلا استعداد بھی خدا کی نعمت ہے جو انسان کو صلاحیتیں انسان کو دی خدا نے، تو یہ بھی جو اہم ترین اس کی نعمت ہے وہ یہی ہے. تو جب اس کو دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے اور میں اس کو اس کی جگہ پہ استعمال نہیں کر رہا یا کم کاری کر رہا ہوں اور جو ہے جس طرح سے استعمال ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی کفران ہے کیونکہ میں ایک چیز کو یہ چھپا رہا ہوں، اس کی جو ہے اس کو اظہار نہیں کر رہا، اس کو آشکار نہیں کر رہا اپنی کیپیبلٹی کو، یہ بھی جو ہے کفران. وہ میرا خیال ہے کہ اچھا یہاں پہ ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اب اگلی جو دو آیتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے معاد سے مربوط ہیں، قیامت سے مربوط ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ شاید آئندہ آنے والے جلسوں میں پھر کچھ تھوڑا سا معاد کے ہی موضوع کے اوپر کچھ تفصیلی گفتگو شاید میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو معاد سے متعلق ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. تو جب یہاں پہ معاد کی بحث آئی گئی ہے تو ان کچھ اہم سوالات کو، پوری معاد کی بحث تو نہیں ہو سکتی ظاہری بات ہے، لیکن جو کچھ اہم سوالات ہیں مثلا برزخ کے بارے میں، خود عالم قیامت کے بارے میں
اور یہ جو چیزیں حساب و کتاب کے بارے میں، یا مثلاً ہمارا جو لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کا دوبارہ سے ہم سے تعلقات کے بارے میں، ان کے دنیا میں آنے کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، یہ جو اہم چیزیں، سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اس کے متعلق کچھ گفتگو. مطلب ایک چیز جو ہے وہ حسن بھائی فرما رہے ہیں کہ 19، 20 اور 21 ماہ رمضان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی کہ 19، 20 اور 21 ماہ رمضان کو مناسبت شہادت امیر المومنین کے حوالے سے کچھ نہج بلاغہ سے کچھ گفتگو ہو اس کے مطابق. تو ایک جو مطلب میرے ذہن میں آیا تھا وہ وصیت امیر المومنین ہے جو اپنے امام حسن علیہ السلام کو کی تھی، اور یا پھر کوئی اور خطبہ جو ہے، مثلا خطبہ قاسیہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا مختلف خطبات سے جو ہے وہ اس کے جسے کہہ سکتے ہیں اقتباسات جو ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ جو ہے بالآخر امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے ہو تو بہتر ہے. تو ہم جو ہے شب 19 سے لے کے شب 21 تک جو ہے 3 دن اللہ خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے چاہا، اگر آپ لوگ نے اس کو تو پھر. اور معاد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کل سے یہ جو آیت کی تفسیر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ معاد کی کچھ بحث شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب شبیں آ جائیں گی اور شب 19 سے پھر امام علی علیہ السلام کی سیرت، اور اگر کچھ معاد کے نکات بچ گئے تو دوبارہ اس پہ واپس آ جائیں گے، ورنہ پھر اسی تفسیر کو جو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. خیر میں یہیں پہ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہم کو ان ایام میں اور ان شبوں میں قرآن کریم سے زیادہ زیادہ استفادہ کرنے اور اس کے نور سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشروں کو نورانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.